السلام علیکم بولو جناب میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی. آپ سب کو بولو جناب کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. میرے ساتھ ہیں علی افتاب سر. کیا حال ہیں سر؟ حال تو ٹھیک ہے. مجھے بتائیں یہ جو میرے سامنے چیزیں پڑی ہیں یہ میں کھا سکتا ہوں؟ سر یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے بھی نہیں ہے, لیکن یہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے کہ عید جو ہے اس طرح ہم کھا پی کے منا رہے ہیں. اچھا سر, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا کا جب سے آغاز ہوا ہے چلا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. ہاں آپ اور میں بیٹھ کے ریلیں بھی سٹی جاتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں, لیکن فٹنس جو ہے ایک شخص کی ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ کو چیزیں ملتی ہیں, اور جس سے ڈاکٹروں کی زندگی میں یہ نہیں کہوں گا آسان ہوئی ہے بلکہ مزید مشکل ہو گئی ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ پہلے سے اپنی 10,000 چیزیں تیار کر کے جاتے ہیں, لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ چاہیے جو آپ کو کسی رستے پہ لگائے جس کے اوپر آپ کو کوئی مزید نقصان نہ ہو. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو آج شو پہ سر آپ پر میں آپ کو پتہ ہے فٹنس زیادہ اور ہمارے علاوہ تو کسی کو نہیں پتا, لیکن پھر بھی ہم نے شو پہ آج دعوت دی ہے, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سامیہ رازی نے. فنکشنل میڈیسن ڈاکٹر ہیں اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے وہ خود ہی بیان کریں گے, لیکن جتنا میرا علم ہے اور جتنا میں نے ریسرچ کی ہے کہ زیادہ تر لوگ آپ کے پاس اپنی فنکشنل ویل بینگ اور فزیکل ویل بینگ کے لیے تو آتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ویٹ لاس کے مد میں آپ کو دیکھتے. تو آپ خود ہی بتائیں کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو ڈو, اور آپ نے یہ کب سے شروع کیا اور کیسے شروع کیا؟ شروع تو بہت پہلے مجھے فورس کیا گیا کہ ڈاکٹر بننا ہے. میں لٹریچر پڑھنا چاہتی تھی, تھیولوجی پڑھنا چاہتی تھی, سو ڈاکٹر تو بن گئی. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے کنونشنل ڈاکٹر. فاطمہ جناح سے جو وہاں ہمیں رگڑا ملتا ہے وہ ایک اور ہی لیول ہوتا ہے. کاش اس زمانے میں وہ ٹی وی شو ہاؤس آتا. تو بہت لیٹ میں نے اپنی عمر میں جا کے ہاؤس دیکھا, اینڈ آئی واز لائک دس از واٹ آئی وانٹ ٹو بی. تب تک میں میڈیکل مائکرو بایولوجی بھی پڑھ چکی تھی, بٹ آئی ہیڈ اے نیچرل کیوریوسٹی اباؤٹ ہاؤ اٹ آل ریئلی ورکس اینڈ ہاؤ اٹ آل ٹائز ٹوگیدر. سو ایک لنکس بنانے کا بہت شوق تھا, شرلاک ہومز کی طرح کہ ایک جگسا پزل کی طرح ادھر سے چیز لو. اینڈ جب کلینکل پریکٹس میں پہلی دفعہ ہاسپٹل میں کام کیا اور جب لگا کہ لاجیکلی ہر چیز صحیح کر دی ہے اینڈ دا پیشنٹ اسٹل ڈائڈ, دیٹ واز ہارٹ بریکنگ فار می کہ واٹ ہیپنڈ ہیئر. لاس آف کنٹرول واز امینس. So very early on, when I studied medical microbiology, I moved into research, infectious diseases کی, اور پھر اس کے بعد ایک R&D کمپنی کے ساتھ کیا, پھر فارما میں کام شروع کر دیا. So constantly learning new modalities, and then eventually when I turned 42 and my own health went completely out of my hands. From somebody who was extremely fit and thin, I started bulking up. مجھے لگے پیٹ بڑھ رہا ہے, اب یہ کدھر سے سب کچھ ہو رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ پیری مینوپاز ہوتا ہے, اس زمانے میں تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تب میں نے انٹیگریٹیو نیوٹریشن پڑھی, which changed my mind. Because I also used to be a very pill happy doctor. سر میں درد ہے تو گولی کھا لو, اور یہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن تھی اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. I used to make fun of my mother. وہ ہومیوپیتھی بہت استعمال کرتی تھی, تو وہ تو ایکیوپنکچر پہ مذاق اڑاتے تھے کہ چائنیز میڈیسن وہ کیا ہوتی ہے. اور جب یہ انٹیگریٹیو نیوٹریشن پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اینڈ سمپل ایگزامپل کہ اگر آپ کے سر میں بہت درد ہو رہی ہے تو ڈونٹ ریچ فار دا پیناڈول جسٹ یٹ. ٹرائی ہائیڈریٹنگ وتھ سم الیکٹرولائٹس فرسٹ, اینڈ ٹرائی جسٹ مساجنگ یور ٹیمپلس, اور دیکھو کہ درد کہاں سے آ رہی ہے. اس کا بھی تو کوئی روٹ کاز ہے نا. ہر کسی کو تو ہر وقت سر درد نہیں ہوتی رہتی. تو اس میں پھر کیوریوسٹی بہت بڑھ گئی, اور پھر میں اس کو فیلڈ کو پرسو کرتی گئی. یہ فیلڈ بھی اس وقت بہت فلیجلنگ تھی, نیو تھی, اور یہ سارے جو اب ہمارے بڑے بڑے گروز ہیں یہ اس وقت میری فیکلٹی میں یہ بھی نیو بیز ہی تھے, ڈاکٹر مارک ہائمن اور ڈاکٹر بیری. تو انہوں نے مل کے, یہ سارے وہ ڈاکٹرز ہیں جو خود بہت کوئی مہلک بیماریوں سے اسٹرگل کر کے آئے ہیں. کسی کو مرکیوری پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے, کسی کو لیڈ پوائزننگ ہوئی ہوئی ہے, کوئی بولڈ سے بیمار ہوا, کسی کو کوئی کینسر ہوئی, اور ان کو کنونشنل میڈیسن نے جب جواب نہیں دیے تو ان سب اسپیشلسٹ نے مل کے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا, انسٹیٹیوٹ فار فنکشنل میڈیسن. اینڈ دین کووڈ ہیپنڈ, گاڈ بلیس کووڈ, لوڈیڈ اسٹیٹمنٹ, بٹ ایوری تھنگ کیم آن لائن. سو سم تھنگ دیٹ واز اے ڈریم کہ مجھے اب اس کے لیے اس عمر میں 1.5 سال زندگی کا نکال کے جو وہاں جا کے پڑھنا پڑے گا. وہ انسٹیٹیوٹ آف فنکشنل میڈیسن کی پوری ڈگری آن لائن آ گئی. ٹف ایز ہیل. I mean it was a new thing for me when I studied that, and the first attempt میں نے ایگزام فلنک کر دیا. 3 attempts ملتے ہیں. So that was like یہ کیا ہوا ہے. So I thought آن لائن ہے کتنا کو ہو جائے گا, but it's tough, اور وہ نچوڑتے ہیں آپ کو. اور پھر
इट वॉज लाइक एवरी थिंग फेल इन टू प्लेस. सो मेरी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज, जिसमें हम इम्यूनोलॉजी भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री, सेल मैकेनिक्स, वो सारी जो है वो दोबारा से पढ़नी पड़ी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि बॉडी में अगर से सर दर्द है, एक इसी का सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है, उसकी जड़ क्या है. इज़ इट मीग्रेन, इज़ इट अ टेम्परल हेडेक, is it a frontal headache, is it an occipital headache, is it related to one side of the head, is it all over, is it all the time. अब उससे फिर आप पीछे ट्रेस करते हो, सिम्टम को देखते हो, सिम्टम से आप लिंक्स बनाते हो. अब उस लिंक में सिर्फ ये नहीं है कि जिस्मानी सिम्टम्स आएंगे. आई विल गो इनटू योर जेनेटिक्स, फैमिली हिस्ट्री, नाना दादाओं तक पहुंचती हूँ, एंसेस्ट्री भी पूछती हूँ. कई लोग पाकिस्तान में जो आते हैं वो एंसेस्ट्री में लिखते हैं पाकिस्तानी, जो सो क्यूट, बिकॉज दे थिंक कि मैं शायद पूछ रही हूँ कि गोरे हो कि क्या हो. बट व्हाट आई वांट टू नो इज़ कश्मीरी हो, नियाजी हो, राजपूत हो, पंजाबी हो, किधर के हो. आई एम आस्किंग दिस फॉर अ रीज़न. हम सारों की जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस हैं. द सब कॉन्टिनेंट एज यू नो इज़ एन एरिया जिसमें बहुत जगहों से लोगों की एमैल्गमेशन हुई हुई. एक बड़ी ब्यूटीफुल वैली थी जिसमें कभी सेंट्रल एशिया से लोग आके बसे हैं, वो ग्रीस से बसे हैं, मेसोपोटामिया से, पर्शिया से आके. तो हमारी जीन पूल बड़ा मिक्स्ड सा है. तो जब मैं उसको पीछे ट्रेस करती हूँ तो मुझे उससे पता चलता है कि हमारे में प्री डिस्पोजिशन क्या हो सकती है. एक तो ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की प्री डिस्पोजिशन है, वी आर ऑल इंसुलिन रेजिस्टेंट, विच इज़ सो बिज़ार कि ये पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है हमारे अंदर जो जीन पूल बन गया है वो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्केर्सिटी. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है कि आप लोगों के अंदर एक स्केर्सिटी हमारी बॉडी के अंदर जेनेटिक्स में माइंडसेट आ गया. हम जो खाएंगे ना वो हमें लगता है कि ये कल को शायद ना मिले. दैट्स जेनेटिकली कोडेड. द बॉडी स्टार्ट स्टोरिंग इट, और वो सारा स्टोर होता है इधर सेंट्रल. सो इफ़ यू लुक एट आवर नेबरिंग कंट्रीज, दे हैव सेंट्रल ओबेसिटी एंड वेरी थिन लिम्स. उनकी पेरिफेरल जो लेग्स एंड बाजू हैं वो बहुत पतले पतले होंगे, बिकॉज उनकी तो डाइट में प्रोटीन भी बहुत कम है, वो मीट नहीं जनरली खाते. हमारे जो हैं वो माशाल्लाह ओवरऑल ही फिर और फिर कुछ हैं जो लोग इंडिजिनस हैं, जिनकी जीन्स हम ट्रेस कर सकते हैं कि जो पीछे से इस खित्ते के ही थे. दोज आर द वंस हु आर जेनेटिकली द मोस्ट हेल्थी. उनको सबसे कम बीमारियाँ होंगी, उनको ये क्रॉनिक डिजीज़ भी नहीं होंगी, उन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी नहीं होंगे. हाँ, उन्हें मॉडर्न ज़माने की बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कैंसर. अच्छा, सो बात ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि हम प्री डिस्पोज्ड हैं, हमारे यहाँ पे बेली में स्टोर होता है फैट. अच्छा, और आप ये पीछे से इसलिए देखती हैं कि मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो किस किस्म का लाइफस्टाइल गुजारते आए हैं. तो अब उसमें सवाल ये है कि नाउ दैट आई नो कि अच्छा मेरा बॉडी टाइप ये है और मेरे यहाँ पे फैट स्टोर होगा, तो मुझे क्या उसके लिए इसको चेंज करने की ज़रूरत है, या आई शुड जस्ट एक्सेप्ट इट कि ओके दिस इज़ हु आई एम? नो, एक्सेप्टेंस इज़, देखें, एक तो वो होता है ना जिसे बॉडी पॉजिटिव इमेज कहा जाता है, वेल एंड गुड, बट अब मेरी नज़र जो मैं आप दोनों को देखना भी नहीं चाह रही, व्हेन आई मीट समबडी, स्पेशली मैन, मेरी नज़र सीधी जाएगी बेली की तरफ. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड लीन फैट सिंड्रोम. सो यू माइट बी अ वेरी फिट पर्सन, बट आपकी सेंट्रल एडिपोसिटी ज़्यादा है. नाउ द सेंट्रल एडिपोसिटी ऑलवेज इंडिकेट्स कि आपका जो फैट है वो ऑर्गन्स के गिरदार है. वो सबसे बुरा फैट है. दैट इज़ नॉट गुड फैट. दैट इज़ द फैट दैट इज़ स्लोली. सो बेसिकली फ़ैट पता है क्या होता है? हम समझते हैं कि वो बस चर्बी है, एक इनर्ट सब्सटेंस है. फैट इज़ अ कंप्लीट एंडोक्राइन ऑर्गन. समझें कि एक ट्यूमर है, और जो विसरल फैट है जो ऑर्गन्स के गिर्द आता है, वो अपने सेंस ऑफ अपनी पूरी ट्राइब ऑफ साइटोकैन्स, इन्फ्लेमेटरी चीज़ें और अपने हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ तो एक सिंपल कॉन्सिक्वेंस है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इवेंचुअली कैंसरस चेंजेस, डिमेंशिया, ये सब आपका इस फैट से आ रहा होता है. और इस तरह इसको फिर एजिंग बना देते हैं हम. अब वो एजिंग इस तरह बन जाती है कि जैसे आप एज करते हो, वंस यू क्रॉस 40, 35 के बाद तो ये ट्रांजिशन तो शुरू हो जाती है. बट वंस यू क्रॉस 40, योर नेचुरल हार्मोन्स जो आपके जेंडर हार्मोन्स हैं, जो हमारे बाकी हार्मोन्स को बैलेंस में रखते हैं, वो दे स्टार्ट ड्विंडलिंग. वो कम होने शुरू हुए
تو ادھر سے انسولین بڑھنا شروع ہو جائے گی, کورٹیسول بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور اوپر سے جو آپ کے بیلی کے گرد فیٹ ہے وہ اپنے ریلیز کر رہا ہے اینڈوکرائنس بیچ میں باڈی کے, تو وہ ایک پرفیکٹ اسٹارم بن جاتا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ لیڈس ٹو ایجنگ. سو ہم نے لائف اسپین انکریز کر دیا ہے بٹ ہم نے کوالٹی آف لائف نہیں انکریز کی. اچھا اس میں بیکاز یوزلی آپ کے پاس لوگ جو آتے ہیں بیکاز دے کمنگ فار اے اسپیسیفک ریزن کہ وزن کم کرنا ہے, بیکاز آف ہیلتھ ریزنس, بیکاز آف ڈائبٹیز, بیکاز آف ہائپر ٹینشن, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز, جو بھی. کیا اپوزٹ بھی اس کے لیے ٹرو ہے کہ جو لوگ, کچھ لوگ جس سے بھی سفر کرتے ہیں کہ جن کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں, جو بہت پتلے ہیں, جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کھائیں, آپ کے اوپر کوئی مسل ہونا چاہیے, تھوڑا فیٹ ہونا چاہیے, سو وہ پھر آپ کی ٹریٹمنٹ کے اندر چینجز کیسے آتے ہیں کہ اینڈ ڈو یو گیٹ سچ پیشنٹس؟ آئی ڈو بٹ دے ریلیٹیولی ویری فیو. وہ آتے ہیں یوزلی بچیاں ہوتی ہیں یا پھر کچھ بچے بھی آتے ہیں. ہاں, ہاؤ کوڈ آئی فرگیٹ, دیز آر ینگ بوائز ہو کین ناٹ پٹ مسل. سو آتا وینٹی کے ریزن سے ہی ہے بندہ 90%. وہ تو وہ پکڑے جاتے ہیں, بڑی دیر پہلے اسٹیبلش ہو گیا کہ وینٹی از the reason. اس کے علاوہ نہیں آتے. وہ آتے وینٹی کے لیے. جو پتلی دبلی بچیاں آتی ہیں وہ نہیں کبھی بتائیں گی کہ ان کو ایٹنگ ڈس آرڈر ہے. دے ول کم ٹو می سیئنگ کہ ہمارا ویٹ نہیں چڑھتا اور ہماری اسکن بہت خراب ہے, جو آبویسلی جب نیوٹریشنلی ڈپلیٹڈ ہو تو اسکن خراب ہوگی, اور بال بہت گر رہے ہیں. سو ویمن آلویز کم ود بال بہت گر رہے ہیں. ینگ مین آلسو کم ود بال بہت گر رہے ہیں. اینڈ دی ادر تھنگ دیٹ دے کم ٹو می فار از کہ ہمارا مسل نہیں بنتا. تو اب پھر ان کو جب ٹریٹ کرتی ہوں تو آبویسلی پھر یو ڈونٹ جسٹ لک ایٹ انکریزنگ دا کیلری کاؤنٹ, یو ہیو ٹو سی اگین کہ ان کی گٹ کیسے چل رہی ہے. جو بچہ جو میل آ رہا ہے اس کے نیچرل جو میل ہارمونز ہیں, ٹیسٹوسٹیرون کا کیا لیول ہے, اس کے فیمیل ہارمونز کا کیا لیول ہے. پرولیکٹن ایک اور فیمیل ہارمون ہے جو آج کل بچوں میں بہت ہائی مجھے ملتا ہے, اینڈ دیٹس بیکاز آف دا نیورو اینڈوکرائن سبسٹنسز اراؤنڈ اس. ڈسرپٹرز جو ہیں, اینڈوکرائن ڈسرپٹرز ہیں ہمارے ارد گرد, جو کہ ہمارے اسپریز کے اندر ہیں, انسیکٹیسائڈس میں ہیں, سوئل میں ہیں, جس صوفے پہ کرسی پہ ہم بیٹھے ہیں اس کے اندر جو فلیم ریٹارڈنٹس ہیں اس کے اندر ہیں, جو ہم ریسیٹس لیتے ہیں اپنے کاؤنٹر سے ان کو ٹچ کرنا, نیور ٹچ دم, ڈو ناٹ ٹچ دم, جسٹ تھرو دم اوے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ڈائٹ کے اندر the source of the chicken, the meat that we consume, it's all hormone ridden. So وہ ہر بچے میں ان کا جو نیچرل ہارمونس کا پیٹرن ہے وہ الٹ گیا ہے. اور you'll be surprised کہ کچھ بہت دبلے پتلے بچے ان کی بھی انسولین ہائی ہوتی ہے. So it has to be done very scientifically and I really have to explore, and then of course جو میری consultation ہوتی ہے it usually takes 1 hour. So it really goes into the depths of your personality, and very بڑی چلاکی سے I need to get lot of things out of those kids, and I have my techniques. Sometimes I'll break eye contact, میں ایک leading question کر کے تو پھر میں eye contact چھوڑ دیتی ہوں. I start taking my notes, then the real stuff comes out. How many times in a day do you eat? Yeah, maybe once. Grudgingly آتا ہے. So they don't come to me with an overt thing کہ I have an eating disorder. جس طرح ہاؤس ایمڈی کہتے ہیں everyone lies. Everyone lies, trust me. اسی سے لنکڈ جس میں آپ نے ٹاکنگ اباؤٹ ینگر پیپل, جوان جو ہمارے بچے بچی ہیں, کیا آپ کو اس کے اندر سوشل میڈیا اور باقی جیسے ٹیلیوائز کیا جاتا ہے کہ باڈی اس قسم کی ہونی چاہیے ایٹ دس ایج, ان یور ارلی ٹینز اور یور پری ٹینز اینڈ گوئنگ اپ ٹل نیم ایڈلٹہڈ تک آپ کو اس شیپ کا ہونا چاہیے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی جینیٹکس زیادہ آپ دیکھتی ہیں کہ جی اس کی وجہ سے اس کے سارے اگلے پچھلے پتلے تھے تو یہ بھی پتلا ہے, یا دس سوشل میڈیا اینگل از ویری امپورٹنٹ کہ لوگ بچے بچیاں خاص طور پہ کہ ہمیں ایسا دکھنا چاہیے اور اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں؟ I don't give a toss about what the social media is telling them. It's my duty to tell them کہ آپ کی جینیٹک, دیکھو ہر کسی کی باڈی ٹائپ فرق ہے نا. I am a short person. I had an android body type. Android body type وہ ہوتی ہے جو overall weight pile on کرتی ہے. Then there is a body type جو gynecoid body type ہوتی ہے, وہ اپنے hips میں ان کا زیادہ weight آتا ہے. پھر different قسم کی profiles ہوتی ہیں. Then you have the lean slender ones جو thyroid body types جن کو کہتے ہیں. So اتنی زیادہ categorizations ہو جاتی ہیں. So اپنے genetics سے آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے. But based on the diseases that their parents have, I make trajectories for all my patients. So اب تو میں نے خاص طور پہ آپ مرد حضرات کے لیے جو بڑی مشکل سے قابو میں آتے ہیں ان کے لیے میں نے trajectories بنائی ہیں کہ if you go on this particular trend تو 0 to 5 years میں یہ بیماریاں بنیں گی,
5 to 10 years में ये होगा, risk of cardiovascular episode 0 to 5 में इतने % है, 5 to 10 में इतने % है. Intervention with children, the younger they are, the more window I get for intervention. उनकी चीज़ें मैं reverse कर सकती हूँ. The older you are, the more established you are in a disease, I can make it better, but वो completely reverse नहीं होता. उसको constantly at bay रख सकते हैं with nutrition, supplements, peptides, GLPs, GIPs. So उसको आप carefully लेके चलते हो so that आपकी body overall functional रहे. That's why we call it functional medicine. ये अभी आपने जितनी चीज़ों का नाम लिया जिनके थ्रू आप मेंटेन करती हैं या रिवर्स करती हैं, ये सब पाकिस्तान में मिल जाती हैं? जी, अब तो सब मिल रहा है. हाँ. शुरू में मुझे बहुत दिक्कत हुई है. पहले मुझे सबसे पहले तो अपने लिए हुई, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले पढ़ लिया और बहुत पहले तजुर्बे करने शुरू कर दिए. तो मैं तो अपनी ट्रीटमेंट के लिए दुनिया भर में फिरती थी. कभी इंग्लैंड, बेसिकली लकी थी कि बेटी बाहर पढ़ती थी, तो जब वो इंग्लैंड में पढ़ती थी तो इंग्लैंड में पीछे पीछे जाके मैं हर फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर ढूंढ के अपने लिए कुछ ना कुछ लिखवाती रहती थी, ट्राई करती रहती थी. आई ऑल्सो एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑन माई सेल्फ, सो आई विल नेवर प्रिस्क्राइब एनीथिंग विच आई हैव नॉट ट्राइड ऑन माई सेल्फ, बाय द वे. सो इस तरह मैं काफ़ी गलत चीज़ें. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. आप देख रहे हैं बोलो जनाब. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सामिया राजी. अच्छा, ये बताइएगा कि अब दुनिया भर के अंदर एक ट्रेंड अब तो काफ़ी घरों तक आ गई. अब तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये दवाई बनना भी शुरू हो गई. ओज़ेम्पिक का एक क्रेज़ है और वो जितनी मेरी समझ है कि वो तो डायबिटीज़ को एड्रेस करती है जो वो मेडिकेशन है, लेकिन वो एपेटाइट सप्रेसेंट है और उसके बायस आप वज़न बहुत जल्दी एक शख्स गिरा लेता है. और बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है. मतलब ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं ज़्यादा देर नहीं मिला, 2-4 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, उनको देखूँ आधे होके आ जाते हैं. तो ये पूछा जाए तो बता देते हैं जी कि हमने ये ट्राई किया. सो क्या इसकी ऊपर रिसर्च भी बहुत है? अली भी काफ़ी पढ़ता रहता है, मैं भी काफ़ी पढ़ता रहता हूँ कि इसके कोई लॉन्ग टर्म असरात जो हैं वो क्या होंगे आपकी ओवरऑल हेल्थ पे? क्या ये सेफ़ है, क्या ये अनसेफ़ है, और इसके मुतबादिल क्या हैं या इसकी वेरिएशंस आ चुकी हैं मार्केट में? इसके ऊपर ज़रा क्लैरिटी दें. द प्रोडक्ट, ये जो पूरी टाइप है ना, GLP-1 agonist, रिसेप्टर एगोनिस्ट, दे हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल. सेमाग्लूटाइड जिसको ओज़ेम्पिक कहते हैं, उससे पहले एक लीराग्लूटाइड होती थी, वो डेली देनी पड़ती थी. सो उससे पहले कोई और चीज़ थी, तो इसके ऊपर काम थ्रू आउट होता रहा है. I don't think it started as something which was meant strictly for diabetes. The research was being done for longevity. और ये उसी पे, it's a peptide also. सो पेप्टाइड्स की जो सारी रिसर्च है वो हमेशा से 70s से हो रही है, और वो हो ही इस पर्पस से रही थी कि जब एक एंटिसिपेट रशिया में शुरू हुई थी. सबसे पहले एंटिसिपेट जब किया गया था कि जो कोल्ड वॉर का फेज़ है उसमें मे बी देयर इज़ गोइंग टू बी केमिकल वॉरफेयर, तो दोनों साइड्स ने इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया कि हाउ टू प्रिवेंट द साइड इफ़ेक्ट्स एंड व्हाटएवर इज़ गोइंग टू हैपन टू द बॉडी विद द केमिकल वॉरफेयर. रशिया इसमें इसलिए बहुत आगे है. तो उन्होंने तो ये चीज़ें बहुत जल्दी अपनी आम प्रैक्टिस में भी ले आए. उनकी ड्रग अथॉरिटी के रूल्स भी फ़र्क हैं और हम लोग तो मानते नहीं हैं. हम सिर्फ FDA और कुछ और मुल्कों की ड्रग अथॉरिटीज़ को मानते हैं. तो यहाँ तक बाद में आई हैं ये चीज़ें. हमारे तक जब तक पब्लिक तक पहुँचा, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है. उससे पहले ये ऊपर के जो लोग हैं वो लेके आगे जा चुके हैं. बहुत बड़ा इंकशाफ नहीं हुआ कि ये नई कोई टेक्नोलॉजी आई. अच्छा, इसको जो बाकी के आगे भी जो आ रहे थे वो भी FDA के अप्रूवल्स में ज़्यादा देर फंस गए. लेकिन जिनको हम रिसर्च लैब्स कहते हैं और कंपाउंडिंग फार्मेसीज़ हैं, वो टिर्ज़ेपेटाइड को भी तब भी यूज़ कर रहे थे जब अभी उसका मार्केट में कोई नामो निशान नहीं था, जिसको बाद में मुंजारो के नाम से उन्होंने मार्केट किया. और अब रेटाट्रूटाइड जो एक तीसरा आ गया जो 3 रिसेप्टर्स पे काम करता है, वो भी अभी FDA के चक्कर में फंसा हुआ है, बट इट्स बीइंग यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज उसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, क्लिनिकल स्टडीज़ हो चुकी हुई हैं और वो थेरेप्यूटिक यूज़ में आ गया हुआ है. सिर्फ ये होगा FDA अप्रूवल के बाद वो इतना महंगा हो जाएगा कि वो हर कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा. तो इसकी सवाल असल था कि इसकी लॉन्ग टर्म नुकसानात हैं अगर इसको वेट लॉस के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाए. तो रिसेप्टर्स बंद हो गए, डायबिटीज के लिए शायद नहीं था. अब इसका अल्टीमेट यूजेज ये है कि जी मैंने वजन कम करना है. तो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? जी, देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद दैट. देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज वजन भी तो एक सिम्टम ही है ना, एक ज़ाहिरी सिम्टम है. हाउएवर आई फील दैट एज अ डॉक्टर
کان ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑ لو, کان تو پکڑنا ہے. تو وہ لوگ چاہے اس وجہ سے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمارا وزن کم کر دیں, ان کا سبسیکوینٹلی بیماریاں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, اس کو اپروول جو ملا ہے وہ انیشل اپروول ملا تھا فار ڈائبٹیز, اینڈ دین بڑا گرجنگلی انہوں نے اپروول دیا فار ویٹ لاس. And I think they gave that approval particularly because they knew it's a huge market. So the pharma companies also need to make money, so they decided that let's milk this اور اس کو weight loss market میں ہم plug کر دیتے ہیں. So اس کی weight loss کے اندر وہ اس کی plug in ہو گئی ہے, اور weight loss کے لیے پھر اس کی abuse شروع ہو گئی. Right. کیونکہ جب بھی آپ ایک چیز کو صرف ایک بیوٹی ریلیٹڈ کر دیتے ہو تو وہ تو دنیا بھر کو تو شارٹ کٹ چاہیے نا. There are so many people جو گروسلی اوبیس تھے, دیر آر سو مینی پیپل جو بیمار تھے, بٹ دین دیر آر سو مینی پیپل ہو جسٹ نیڈیڈ ٹو لوز 5 pounds maybe or 5 kgs. So people started using it without the consultation of the doctors, and that is where the bad press has come from. Right. So abuse جب بھی کسی بھی چیز کی کرو گے تو وہ چیز تو پھر نقصان دہ ہے. اچھا, اب آپ کے پاس ظاہر ہے جو بھی آتا ہوگا وہ پہلے جو کنونشنل میڈیسن ہے اس سے ہو کے آتا ہوگا, تو آپ کے پاس تو ہمیشہ بگڑا ہوا کیس ہی پہنچتا ہوگا. کئی دفعہ بگڑے ہوئے آتے ہیں کیس, اور اب چونکہ اویئرنیس بہت زیادہ ہو گئی ہے, اینڈ دین آئی ہیو نوٹسڈ ورڈ آف ماؤتھ سے بڑا فرق پڑ رہا ہے کہ دیر سو مچ آن جاب لرننگ دیٹ آئی ایم آلسو ڈوئنگ. کہ کوئی آیا ہے میرے پاس کسی اور چیز کے لیے, اور جب میں ان کا وہ اتنا ایکسٹینسو بلڈ ورک کراتی ہوں تو ان کے کوئی اور سمٹمز امپروو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. لائک آئی ہیو نوٹسڈ کہ لوگوں کی ہسٹامین فلیئرس کم ہو گئے ہیں, جو الرجک ریئیکشنز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسکن کے اوپر ہوتے ہیں, کچھ کو وہ نیزل والے ہوتے ہیں, کچھ کو فل بلون سورائسس اور ایگزیما کے فلیئرز ہوتے ہیں. تو جب میں وہ آتے ویٹ لاس کے لیے, اور جب ان کو وہ یہ میں دینا شروع کرتی تھی تو ان کے باقی سمٹمز امپروو ہونے شروع ہو جاتے تھے, گٹ کا فنکشن پورا ریسٹور ہو جاتا ہے. سو اس کے اوپر ظاہر ہے میں نے اگر اپنی چھوٹی سی پریکٹس میں یہ دیکھا ہے تو دنیا بھر میں تو یہ بہت زیادہ آبزرو کیا گیا. اب اس کا ہو یہ رہا ہے کہ اس کے یہ جو باقی ایفیکٹس ہیں ان کے اوپر بھی ان کے اپروولز نکلنے شروع ہو رہے ہیں, بیکاز سبسٹینشیل ایویڈنس ہے. سو آتے ویٹ لاس کے لیے اور پھر خوش ہو کے جب جاتے ہیں اور ہر طرف خبر پھیلاتے ہیں تو دل سے تھنگز لائک او مائی گاڈ میں تو گوری ہو گئی. یو نو وائی دیٹ ہیپنس. آپ کا لیور, فیٹی لیور جب سارا بن گیا ہے تو جب لیور آپ کا سلگش ہوتا ہے تو یو گیٹ دس گرے شین آن یور فیس. اٹس ناٹ دیٹ یو بیکم گورا. لاٹ آف پیپل جن کا رنگ جو ہے اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے, وہ ایک گریش سی شکل بن جاتی ہے. دا منٹ یو اسٹارٹ یوزنگ دیز یور اسکن اسٹارٹس ریجنریٹنگ, اینڈ دین دیز ریسیپٹرز آر آلسو آل اوور دا باڈی. سو یہ گٹ کو بھی کریں گے, برین کے اندر بھی اس کے ریسیپٹرز ہیں. سو برین میں لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کا فوکس شارپ ہو جاتا ہے, انگزائٹی کم ہو جاتی ہے, نیند بہتر ہو جاتی ہے, ڈپریشن. اب جو سائکائٹرسٹس ہیں ان ویری ایڈوانسڈ کنٹریز جو بہت ایکسپلور بھی کرتے ہیں, وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے لیے ٹرزیپیٹائڈ کو پرسکرائب کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو پیپس ہیں یہ ان میں سے جو بھی ایسے ہیں جو کہ ابھی تک جن کو ایف ڈی اے اپروول نہیں ملا, وہ آپ پروکیور کہاں سے کرتے ہیں؟ وہ آتے ہیں ریسرچ لیب سے, کمپاؤنڈنگ فارماسیوٹیکل سے, اور ان کو کبھی بھی ایف ڈی اے اپروول نہیں ملے گا بیکاز دیر از اے لاٹ آف وارفیئر فرام دا فارما انڈسٹری ان دا اسٹیٹس. لیکن یہ رشیا میں, چائنا میں, یورپ کے کچھ, ساؤتھ امریکہ میں عام یوز ہو رہے ہیں. اگین وتھ کیئرفل ورڈنگ کہ دس از فار ریسرچ پرپسز اونلی. یا رائٹ. یہاں پہ جاتے ہیں ایک بریک کے اوپر. سی یو آفٹر بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے 2-3 دفعہ بھی کہا کہ آپ بڑے ایکسٹینسو ٹیسٹ کرواتے ہیں, اس ٹیسٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو عمومی طور پہ عام ڈاکٹر نہیں کرواتے ہوں گے. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اس چیز کے لیے جائیں گے وہ تو اسٹینڈرڈائز مطلب کچھ کو تو میں دیکھا نیا اسٹائل ہے, نسخے کے پیچھے ہی انہوں نے ڈبے بنائے ہوتے ہیں کہ یہی ٹیسٹ سب کو دینے, اس میں سے کر کے دیتے. سو ایک تو یہ کہ یہاں پہ تمام لیبس ٹیسٹ کرتی ہیں, نمبر 1. دوسرا ایک کاسٹ فیکٹر بھی اٹیچڈ ہے ان کے ساتھ. یہ آئی ایم شیور یہ سستے نہیں ہوتے ہوں گے ٹیسٹ, اور اسی پرائس والے پوائنٹ سے مانا چاہتی ہے. دوائیاں بھی سستی نہیں ہوتی ہوں گی آئی ایم شیور. دوائیاں پھر بھی ریزنیبل مطلب کیونکہ دیکھیں جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں وہ شاید میسج کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. سو ہاؤ ڈو یو فیل کہ آپ کی جو اپروچ ہے یہ عوام تک اس کی زیادہ تر عوام تک اس کی رسائی اور اس کی کاسٹنگ, اس کا کوئی طریقہ ہے کہ ان چیزوں کو کسی طرح اکنامکلی کیا جائے؟ اکنامکلی دیکھیں, یہ جو مین دوائیاں ہیں نا, جو جی ایل پی, جی آئی پیز, جو ٹرزیپیٹائڈ ہے جس کو منجارو کہتے تھے, جب تک یہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی تھی اٹ واز ناٹ ایکسیسیبل ٹو اینی بڈی. یہ ہوگی لانچ پاکستان میں؟ ہو گئی, 3 کمپنیوں نے اب کر دی ہے. سو اٹس
affordable for everybody, literally everybody. اب بات یہ ہے کہ اور اوزیمپک اس سے بھی زیادہ سستی, سیماگلوٹائڈ اور بھی سستی مل رہی ہے, اس کی تو ایک اورل پل بھی آ گئی ہے وچ آئی ڈونٹ ریئلی کنسیڈر مچ آف اے تھراپی. تو یہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہمارے چھوٹے ایریاز میں بھی پہنچنی شروع ہو جائیں گی اور کچھ ہاسپٹلز رکھنا شروع کر دیں گے اسٹاک میں. دس از ون وے کہ وہ ٹریٹمنٹ آ گئی ہے. اچھا, بلڈ ٹیسٹ کا یہ ہے کہ اس میں جو کنونشنل بلڈ ٹیسٹ کے اوپر اتنے پیسے ضائع کیے جاتے ہیں, اس میں 2-3 بہت ضروری ٹیسٹ جو ہیں نا, وہ اگر جیسے ایک آپ جناح ہاسپٹل جاتے ہو, وہاں سے ایک لیب جو ہے ایک اسٹینڈرڈ ٹیسٹ کرتا ہے, اس میں ایک انسولین بھی ڈال دیں. 1-2 اور ہیں, سی آر پی انفلیمیشن کا وہ ڈال دیں. ابھی ہم صرف ESR اسٹینڈرڈ کرتے ہیں, سو HSCRP تو خیر پھر تھوڑا ایکسکلوسیو ہو جاتا ہے, چلو CRP کر دیں, سو ان سے انفلیمیشن کا پتہ چل جاتا ہے. 1-2 بھی ٹیسٹ تھوڑے ایکسٹرا ہو جائے نا, تو وہ میرے جیسے پریکٹیشنر کو سمجھ آ جاتی ہے. دین دیر آر تھنگس دیٹ وی کین ڈو. One of the companies that has launched tirzepatide, they use me for a lot of talks to the younger doctors, the newer doctors or the conventional doctors. تو ان کو جب اویئرنیس آپ دینی شروع کرو کہ ان ٹیسٹ کو آپ ایسے ریڈ کرو, تو انہی کی جو پریکٹس ہے وہ اس میں انسولین کو بھی دیکھنا شروع کر دیں گے. ابھی تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے کئی ٹاپ اینڈوکرینالوجسٹ بھی ہیں, کئی, not all of them, lot of them are very very advanced in their practice, but کئی جو ہیں وہ انسولین ٹیسٹ ہی نہیں کراتے, جبکہ میں وہ بلڈ مارکر ہے جو مجھے سب سے زیادہ ضروری چاہیے ہوتا ہے. انسولین ریزسٹنس ٹیسٹ. جی, ریزسٹنس تو بعد میں آتی ہے, پہلے آپ انسولین چیک کراؤ تو پھر میں ریزسٹنس تو کیلکولیٹ بھی کر دوں گی. بلڈ گلوکوز اینڈ انسولین فرام دا سیم بلڈ سیمپل اینڈ وی کین کیلکولیٹ ہوما IR, وچ مینس کہ ہاؤ انسولین ریزسٹنٹ آر یو. اچھا, اس میں ایک بہت بنیادی سوال کہ میرے جیسا آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا ہے, اس کا وہی وسرل فیٹ کا پرابلم ہے, آپ نے مارکرز دیکھ لیے, آپ نے جو ہے وہ جو بھی امبیلنس تھا اس کو آپ نے ٹھیک کر دیا اور واقعی مجھے فرق بھی پڑ گیا. اب اس کے بعد کوئی ایک لائف سٹائل ہے جو مجھے فالو کرنا ہے, یا اس کے بعد ایوری 6 month اور ایئر مجھے جو آپ نے دیا تھا اس کو ریپیٹ کرنا ہے, یا بس اب میں ٹھیک ہوں؟ اور دیٹ ٹوٹلی ڈپینڈس کہ آپ ونڈو آف انٹرونشن پہ کہاں آئے. سے somebody ان جب جس ایج پہ میں نے اپنی یہ ٹریٹمنٹ شروع کی تھی, which was a few years ago, I was 58. اب اس اسٹیج کے اوپر I am never going to leave it. So I've achieved my targets in everything, but I am never coming off it, ever. So this is not a compulsion, this is my choice, because I know اس کے benefits کتنے زیادہ ہیں. لیکن اب آپ چھوٹے ہو, بہت چھوٹے ہو میرے سے, آپ کی ایج پہ you literally 20 years younger than I am. So آپ کی ایج پہ ایک window of intervention ہے. Somebody who comes to me in their 20s, ان کی window of intervention تو بہت ہی زیادہ ہے. ان کو میں بہت جلدی ریورس کر دوں گی اور they will be able to keep it at bay till they reach andropause or menopause. جب آپ کے نیچرل ہارمونس are no longer there to fight these things, پھر آپ کی باڈی کو وہ ٹیک اوور کریں گے. then of course your lifestyle will determine کہ اب اگین آپ ایپیجینیٹکس چینج کرتے جا رہے ہو نا, کہ اگر آپ نے اس کے اوپر آپ نے عادت ڈال لی ہے ہیلدی کھانا کھانے کی, کم کھانا کھانے کی, اب آپ سلولی یہ جو عادت اس سے آپ کو ڈلی ہے وہ آپ چھوڑ دو گے, تو obviously آپ کی جینیٹک پری ڈسپوزیشن تو ہے. اب آپ اس کو پھر وہ ماحول دے رہے ہو, وہی ایپی جینیٹک ماحول دے رہے ہو جس میں وہ گندی والی فینو ٹائپ باہر نکل آئے گی. سو یو آر, اف یو پری ڈسپوز ٹو دا ڈیزیز اینڈ یو ڈونٹ ٹیک کیئر آف یور سیلف, اٹ ول کم بیک. اچھا, اس میں ایک اور چیز, اب ایڈکشن ہے, وہ کسی کی الکوہول کے ساتھ ہے, کسی کی فوڈ کے ساتھ ہے. اچھا, آپ نے جو ہے نا وہ دونوں ٹھیک کر دی, تو اب ایڈکشن از دیئر, وہ کیا بنج واچ کرنا شروع کر دے گا ویب سیریز, وہ کہیں نہ کہیں وہ ایڈکشن تو جائے گی. اچھا, اس کے بارے میں ایک بڑا مزیدار اس کا افیکٹ ہے جس کو اینٹی ہیڈونسٹک افیکٹ کہتے ہیں. سو اٹس ہیڈونزم آف اینی کائنڈ, سو بی اٹ ڈرگس, الکوہول, فوڈ, depression, that's also, you know, sometimes it's a form of hedonism, like, you know, it's not that bad, but some people, کا مزہ آتا ہے. ہاں exactly. And then, you know, stress, anxiety, لڑنے کا بھی لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے, it's a high, تو وہ سارا کچھ ریڈیوس ہوتا ہے. ایکچولی پرسنالٹیز بہتر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. سو عادت چھوٹتی ہے, گارنٹیڈ ہے کہ چھوٹتی. اچھا, اس میں یہ بتائیے گا, ٹائم تھوڑا کم ہے, جو پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں, اگین آپ ان کو بڑے ناٹ سب کو ڈراسٹک نہیں, کچھ کو آپ ڈراسٹک چینجز کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اپنی لائف سٹائل کے اندر, ڈائٹ کے اندر یہ دوائیاں کوئی بھی نہیں کرتا جی پاکستان میں. ہاں, میں وہی پوچھنے لگا کہ جو لیول آف اسٹف, کیونکہ آپ کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ
ولنگلی آ رہی ہیں یا شاید اپنے کوئی بیوی اپنے میاں کو لے کر آ رہی ہے یا کوئی میاں اپنی بیوی, تو وہ جو اسٹبرنیس ہے وہ آپ کتنا فیس کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی طرف سارا کام کر لیا, آپ نے محنت کی لیکن چینجز نہیں آ رہے؟ ایسے تو بڑے کیسز ہوتے ہیں. ان کو سب سے پہلے تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ 10% میں کام کروں گی, 90% تو آپ ہی نے کرنا ہے نا, میں تو نہیں آپ کی جگہ بیٹھ کے کھانا کھا سکتی یا نہیں کھا سکتی. پھر کچھ خواتین ہیں جو, ایک یہ بھی بڑی مسکنسیپشن ہے, مسل لاس اس سے ہو جاتا ہے. سو آئی ہیو گیٹ پیشنٹس ہو لائک دس بگ, full of چربی, have never worked out in their life, and when I put them on this they'll say ڈاکٹر صاحبہ ہمارا مسل لوز ہو جائے گا. سو اب تو میں ان سے لٹرلی کہتی ہوں ہے مسل ہے, دکھائیں کہاں ہے. then they get very embarrassed. سو جب کوئی ایکسرسائز کرتا ہے, ریگولر کرتا ہے اور اس کی لائف کا اسٹائل وہی ہے, اس کا مسل میس نہیں کہیں جاتا. لیکن جس کا ہے ہی نہیں, جس نے ساری زندگی نہیں کیا, تو اب وہ نہیں کچھ کرنے لگا. ہاں جو بھی اپنی لائف اسٹائل کو بدل دے گا وہ اپنی آپ کو مینٹین کر لے. اچھا ایک آخری میرا سوال وہ یہ ہے کہ وہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر آپ ایکسرسائز کرو گے تو آپ مسل لاس نہیں ہوگا اور لائف اسٹائل بہتر رکھو گے تو کوئی چیز مسئلہ نہیں کرے گی. بٹ یہ جس طرح سے ہم منجارو اور جس طرح دوسری ان چیزوں کی بات کریں, جتنے بھی پیپس ہیں مطلب یوز فار ادر تھنگز ایز ویل, سب کھانے کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں اور سب کی وجہ سے اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کرو گے تو مسل لاس ہوگا. نہیں, پیپٹائڈس کی بات کریں نا, نہیں پیپٹائڈس جو ہیں وہ تو بے شمار قسم کے ہیں. دیر از اے پیپٹائڈ وچ ول ہیل یور کولاجن, دیر از اے پیپٹائڈ وچ از گوئنگ ٹو ورک آن یور وونڈ ہیلنگ اینڈ یور لیگمنٹس کی ہیلنگ. آپریشن کے بعد آپ کی سرجیکل انسیجنس جلدی ہیل ہونا شروع ہو جائیں گی. دیر از اے پیپٹائڈ جو آپ کا سرکیڈین ردم ریسیٹ کرے گا. سو ڈفرینٹ پیپٹائڈس ہیں, ان کے ڈفرینٹ افیکٹس ہیں. کوئی ایسا بھی ہے, سوری بات کریں, جو ڈراسٹک موڈ سوئنگس کو ٹھیک کرتا ہو؟ ہاں ہے. اچھا ہے, یہ والا آپ نے بعد میں بتانا. بالکل ہے, کئی ہیں. کوگنیشن کے لیے بہت ہیں. تو ڈیمینشیا کین بی ریورسڈ ناؤ اینڈ پریونشن تو ہو ہی گئی. اب جن کے ارلی سٹیجز آف ڈیمینشیا الزائمرز ہیں اس کے لیے بھی انٹرونشن پیپٹائڈس. اور لاسٹلی بیفور آئی ہیو ٹو کلوز اپ, آپ کا جو یہ کام آپ کر رہی ہیں, اور لوگ ہیں فیلڈ میں پاکستان میں؟ آئی ہیو ہرڈ کہ کراچی میں ایک کا میں نے سنا ہے, اور اسلام آباد میں اسی طرح ایک آدھ بندے کا سنا ہے. سو ابھی تک دس فیلڈ ہیزنٹ بلون اپ. No, it hasn't. It's very new here. ہاں. But you will be happy if more people. Oh God, yes. میں تو ترستی ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ڈسکشن کے لیے مل جائے. تو کچھ مجھے ملتے ہیں ڈاکٹرز کبھی کسی کانفرنس پہ, تو آئی گیٹ ویری ایکسائٹیڈ. چلیں بالکل. اور اگین ہم چاہتے ہیں ہمارے شو کے توسط سے شکر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اس وجہ سے آڈینس بھی تھوڑی سنے گی اور آپ تک. ڈاکٹر سامیہ رازی نے ہمیں جوائن کیا آج. آئی ہوپ اٹ واز ایجوکیشنل فار یو, ہمارے لیے تو بہت تھا. اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.